عمران خان کے معاملے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے اس کی جو ایگریسونیس ہے اس میں کمی لائی جائے. لیکن میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میری اسیسمنٹ ہے، جو میری انفارمیشن ہے، واشنگٹن میں میری بات ہوئی کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ، تو ان کا کہنا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا. یہ 100 جوتے اور 100 پیاز کھانے والی بات ہے. ادروائز بھی جو اس وقت ایک اور زاویے سے سوچا جا رہا ہے، سمجھدار لوگ جو ہیں وہ اس زاویے سے سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ سارا کھیل اسی طریقے سے کھیلا گیا اور یہ جعلی نظام برقرار رکھا گیا تو پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ انڈر پریشر رہے گا اگلے 4 سال جب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو سیدھا کریں اور یہ سیاسی انتقام کی دکان بند کریں، اور سیاسی انتقام کی دکان بند کر کے جعلی نظام جو قائم کیا ہوا ہے اس کو رول بیک کریں، ریورس انجینئرنگ کریں، اور جس کا حق ہے اس کو دیں اور معاملات عمران خان صاحب کے ساتھ طے کریں. یہ انٹرنلی ادارے کے اندر بھی ایک مضبوط سوچ پائی جاتی ہے. تو اس میں جو رکاوٹ ہیں وہ ابھی تک فی الحال جنرل صاحب ہی ہیں. نمبر 1 کیونکہ انہی کی پالیسی ہے جو اس وقت چل رہی ہے، ڈیمولش پی ٹی آئی اور ڈیمولش عمران خان، اور وہ اس پالیسی کو لے کے، اس پروجیکٹ کو لے کے بہت آگے چلے گئے ہیں. اب ظاہر ہے ان کو واپس آنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا. بہرحال یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ حقیقت حال یہ ہے، ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف. تو اب یہ کیا کہ ملک کے اندر جو بیانیاں بنا رہے ہیں وہ بالکل بلشٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ بنا رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب دیکھیں بیرونی اب آ رہے ہیں، امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، امریکہ سے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والے اب یس کہہ رہے ہیں. یہ ساری باتیں کس طرح کی جا رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 2 ٹوک انداز میں کہا ہے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ نے مجھے مقدمات سے ڈرانا ہے، مقدمات سے بالکل نہ ڈرائیں، آپ مجھے القاعدہ ٹرسٹ میں بھی سزا سنائیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے 6 جنوری کو سزا سنا دی جائے گی اور اس کا مقابلہ میں کروں گا، ہائی کورٹ میں جاؤں گا، سپریم کورٹ میں جاؤں گا، عدالتی نظام میں جاؤں گا، فیس کروں گا. تو لہٰذا آپ نے القاعدہ ٹرسٹ میں سزا سنانی ہے، بالکل سنائیں، اور جو اس کو آپ کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے پینڈنگ نہ رکھیں، آگے بڑھیں. دوسرا توشہ خانہ، انہوں نے کہا توشہ خانہ میں بھی چلائیں، سزا دیں اور آگے بڑھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو آرمی چیف شہید ارشد شریف بھی یہ کہتے تھے کہ توشہ خانہ میں زرداری صاحب کا کیس وہ ڈالا ہوا ہے سرد خانے میں، گاڑیاں لی ہیں. گیلانی صاحب کا کیس سرد خانے میں، نواز شریف صاحب کا کیس سرد خانے میں اسی نیب نے ڈالا ہوا ہے، جو کہ غیر قانونی ہے، ہو ہی نہیں سکتا توشہ خانہ سے گاڑیاں لے جانا. لیکن عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں تیسری نہیں 4تھی دفعہ سزا سنائی جا رہی ہے ایک ہی توشہ خانہ میں. تو آرمی چیف جو ہیں وہ بھی تو توشہ خانہ سے فیضیاب ہوتے ہیں، اور ان کا ریکارڈ کون رکھتا ہے، کون مینٹین کرتا ہے؟ شہید ارشد شریف صاحب نے یہی سوالات اٹھائے تھے کہ ان کا بھی تو کوئی حساب کتاب ہوگا، وہ کس طریقے سے کس پروسیجر کے تحت ہے، وہ بھی تو پاکستان کے توشہ خانہ میں آنا چاہیے اور یہاں سے پھر باقاعدہ طور پہ ان کو قیمت ادا کر کے جانا چاہیے. لیکن اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور نہ ہی پبلک کیا گیا ہے. تو یہ بات آگے بڑھے گی. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کل کہا جی، انہوں نے کہا جی اگر عمران خان کو جیل میں رکھنا مجبوری ہے تو بہتر ہے حکومت آپ چھوڑ ہی دیں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے ڈیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جب میں کیسز لڑ رہا ہوں تو ہر کیس میں لڑوں گا، اور آپ آگے بڑھیں اور جو فیصلے سنانے سنائیں. ان مقدمات کے پریشر میں آ کے میں نے آپ کی کوئی بات نہیں ماننی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ یا کسی باہر کے ملک کے کہنے پر ڈیل نہیں کروں گا. بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ نہیں ہوں گا بلکہ مقدمات کا سامنا کروں گا. 2.5 سال سے مقدمات بھگت رہا ہوں اور ڈیل کی کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ سارے کے سارے مقدمات بیس لیس ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور اب تک جتنے مقدمات میں انہوں نے سزا سنائی اس کا حشر ہم نے دیکھ لیا ہے. اعلیٰ عدالتوں سے کوئی ایک سزا بھی برقرار نہیں رہ سکی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ میں 26 نومبر کی بات نہ کروں، 26 نومبر کا جو قتل عام ہوا ہے اس کی بات نہ کروں، 9 مئی کی بات نہ کروں. تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، 9 مئی کی بھی بات کروں گا، اور یہ ایک سازشوں کا تانا بانا جو بنا گیا اس کی بات بھی کروں گا، نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ 8 اور 9 فروری کی بھی بات کروں گا، جو مینڈیٹ چوری کیا گیا، الیکشن چوری کیا گیا، فارم 47 کے تحت ایک جعلی نظام قائم کیا گیا اور پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ جعلی نظام ہے، وہ بات بھی کروں گا. اور پھر اگلی جو 26 نومبر کی بات بھی کروں گا، یہ قتل عام ہے
اور اس قیامت تک اس کا پیچھا کروں گا۔ جو بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا سیدھی گولیاں مار کر، انہوں نے کہا کہ 26 نومبر کو لال مسجد آپریشن کی طرح لاشیں دفنائی گئیں اور وہ منظر عام پہ نہیں آ رہی، اور یہ سارا جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل کرائم ہے جو کہ کیا گیا، تو لہٰذا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس کے بارے میں کوئی رعایت دوں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملٹری لیڈرشپ سے، جنرل صاحب سے کہا کہ آپ ملک کی سرحدوں کی فکر کریں، پاکستان کے اندرونی معاملات سیاستدانوں پہ چھوڑ دیں، سیاست کیسے کرنی ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اور ہم نے ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے ہمیں معلوم ہے۔ آپ سرحدوں پہ جائیں، سرحدوں کی فکر کریں، ہماری سرحدیں غیر محفوظ ہو چکی ہیں، اور یہاں تک کہ افغانستان کے ساتھ بھی سرحد ہماری غیر محفوظ ہے، اور وہاں ایک غیر اعلانیہ جنگ چھیڑنے کا جو ارادہ ہے اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ اب جو افغانستان میں ہوا ہے جی، جھڑپ ہو رہی ہے، اور افغان پالیسی جو ہے اس کے بارے میں ایک لابیسٹ کو کیا گیا، جاتی عمرہ نے بلایا اس لابیسٹ کو جس کے بارے میں اتنا بڑی تحقیقات ہو چکی ہیں پاکستان میں، اور وہ مطلوب شخص ہیں، وہ پاکستان میں کب آئیں گے یہ نہیں پتا، تو ان کو لیا گیا، ان کی مدد لینا پڑی، اور ان کی مدد لے کر ان کو عمران خان صاحب کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ کبھی ان کو نون لیگ استعمال کرتی ہے، کبھی ان کو زرداری صاحب استعمال کرتے ہیں، کبھی ان کو باجوہ صاحب استعمال کرتے ہیں، کبھی کوئی استعمال کرتا ہے، تو آج کل پھر ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اور ان سے بیانیہ بنوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی کی سازش پہلے سے تیار کی گئی تھی، 9 مئی انہوں نے کیا جنہوں نے CCTV فوٹیج چوری کروائی، اور 10,000 سے زیادہ سیاسی قیدی اس وقت بھی گرفتار ہیں ہمارے، اور پہلے گرفتاریاں شروع ہوئیں، اس کے بعد 9 مئی ہوا، اور انہوں نے کہا بھی کہ سب کے سب تمام کے تمام جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے گا تو بات آگے بڑھے گی، اس سے پہلے بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملٹری کورٹس کو سزا سنانے کی جو اجازت دے کر آئینی بینچ نے آئین کا مذاق اڑایا ہے۔ یہ بینچ قاضی فائز عیسیٰ پارٹ 2 ہے جو کہ آئین کو پامال کر رہا ہے اور بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کچھ اور جی مہرے جو ہیں وہ میدان میں اتارے گئے ہیں، اور ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف باقاعدہ طور پہ ایک بیانیہ بنائیں اور بیانیہ بنا کے اس کو آگے بڑھائیں، لیکن بات جو ہے وہ بن نہیں پا رہی، کیونکہ میرے سامنے جو ایک تو خبریں ہیں جی وہ آپ ذرا دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ وہ ایک تو میں نے بتایا کہ ایک خبر، اس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے۔ پاکستان پتھر کے زمانے میں چلا گیا ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ڈان کی سٹوری ہے، اور ڈان کی سٹوری ہے جی وہ پتھر کے دور میں خوش آمدید۔ پاکستان کا انٹرنیٹ بندش والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے، دنیا کا دوسرا بڑا ملک جہاں پہ انٹرنیٹ بند رہتا ہے، اور انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کے دورانیے کے لحاظ سے دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، جہاں سب سے زیادہ انٹرنیٹ کو بند کیا جاتا ہے۔ اور اعداد و شمار جو اب تک آئے ہیں، ٹاپ 10 VPN کے مطابق پاکستان 2024 میں شٹ ڈاؤن کے دورانیے کے لحاظ سے صرف میانمار سے 1861 گھنٹے پیچھے ہے۔ یہ دیکھیں ہم میانمار سے ہار گئے، اور میانمار سے بھی ہم جیت سکتے تھے اگر یہ اور تھوڑی دیر بند کر دیں، ابھی ہیں 2 دن، میرا خیال ہے کہ بند کر دینا چاہیے، 30 اور 31 کو یہ گھنٹے تو کم از کم کور کریں۔ اور ایک اندازے کے مطابق 35 کروڑ ڈالر سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا، جو ہمارے جنوبی ایشیائی ہم اثروں کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ جہاں ہم نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا وہ یہ تھا کہ تقریباً 8 کروڑ 30 لاکھ صارفین کے ساتھ ہمارے کام کے وعدوں میں بددیانتی کی تعداد کوئی متوازی نہیں تھی، بلکہ 15 سب سے زیادہ کمزور ممالک میں سے 40% سے زیادہ تھی۔ یہ پاکستان کو اس حال میں پہنچایا